السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز و دوستو، ایک چھوٹی سی نصیحت آموز بات آپ کو بتلانے کی کوشش کروں گا کہ جو ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے۔ ایک شخص نے سالوں کی محنت اور اپنی حلال کی کمائی، خون پسینے کی کمائی سے خوبصورت سا محل بنواتا ہے، ایک گھر کی تعمیر کرتا ہے، اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اپنی بیوی بچوں کو ایک پرامن ایک خوبصورت سا گھر دے، ایک شاندار چھت دے۔ لیکن جب گھر بن کر مکمل ہو گیا تو اس نے طے کیا کہ 3 دن کے بعد اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس نئے گھر کے اندر منتقل ہو جائے گا۔ لیکن شفٹنگ سے صرف 1 دن پہلے رات کے سناٹے میں اچانک زوردار بارش ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، اور پورا کا پورا علاقہ لرز اٹھتا ہے، اور اس کا خوابوں جیسا نیا گھر، نیا محل زمین بوس ہو جاتا ہے، زلزلے کی ضد میں آ جاتا ہے، اور زلزلے میں جو ہے وہ بہہ جاتا ہے۔ اگلی صبح محلے والے اعزاء و اقارب ملبے پر کھڑے ہو کر کے افسوس کرتے ہیں، سب کی نگاہیں صدمے سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اتنے میں وہ شخص اچانک ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے ہوئے اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں لوگوں کا جماوڑا ہوتا ہے، اور سب لوگوں میں مسکراتے ہوئے اطمینان کے ساتھ وہاں لوگوں میں جو ہے مٹھائی تقسیم کرتا ہے، مٹھائی کو بانٹتا ہے۔ یہ دیکھ کر سب لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک صاحب اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پاتے ہیں، غصے سے چیختے ہوئے بولتے ہیں، یہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہاں اتنا بڑا نقصان ہو گیا اور تم مٹھائی بانٹ رہے ہو؟ وہ شخص نہایت اطمینان اور مسکراتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ نہیں، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ زلزلہ 1 رات پہلے آیا۔ اگر میں اور میرا اہل خانہ، میری بیوی بچے اس رات اس گھر میں ہوتے تو آج میں مٹھائی نہ بانٹ رہا ہوتا، بلکہ میں ملبے کے نیچے دفن ہو جاتا۔ زندگی میں میرے بھائیوں 2 راستے ہوتے ہیں، ایک شکایت کا، دوسرا صبر اور شکر کا۔ ہم کون سا چنتے ہیں؟ یہی ہماری سوچ، ہمارا کردار اور ہمارے ایمان کی اصل پہچان ہے۔ حالات کیسے بھی ہو جائیں، صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ ہر ایک چیز میں اللہ رب العالمین کی مصلحت ہوتی ہے۔ بظاہر نظر آنے والا خیر ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، اور نظر آنے والا نقصان ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، تمام حالتوں میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے وہی چاہتا ہے جو اس کے بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی ساری مثالیں موجود ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی مصلحت ظاہر ہوتی ہے، چاہے وہ نبیوں کے واقعات ہوں، صحابہ کرام کے واقعات ہوں، یا دیگر جو ہے عام انسانوں کے معاملات ہوں۔ میرے بھائیو، حالات کیسے بھی ہوں، ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے تکلیف دی ہے، پریشانی دی ہے، تو اس پر صبر کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے انعامات سے نوازا ہے، نعمتیں دی ہیں، تو اس پر شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لئن اشرکتم لازیدنکم۔ اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ رب العالمین نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ رب العالمین اور بڑھائے گا، اور کشادہ کرے گا، اور زندگی کے اندر خوشحالی آئے گی، مال کے اندر خوشحالی آئے گی، کاروبار کے اندر خوشحالی آئے گی۔ لیکن اگر جو ہے اس پر رونا دھونا شروع کر دو گے تو اللہ رب العالمین نے جو کچھ دیا ہے اسے بھی رب العالمین جو ہے چھین لے گا۔ میرے بھائیو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔